السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں کیا کچھ تفصیلات نکل کر سامنے آئی ہیں، آج کی کیا اہم اپڈیٹ ہیں، کیا تازہ خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1200 ہو گئی ہے اور 2700 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں حماس کے جانبازوں کے ذریعے تگنی کا ناچ نچا دینے سے بوکھلاہٹ اور جھلاہٹ کے شکار اسرائیل غزہ پر لگاتار بمباری کر رہا ہے اور 5 دنوں کی شدید بمباری میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ جو ہے فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہیں گزشتہ روز تقریباً 6 صحافی بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 2 حماس کے سینئر رہنماؤں کے موت کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ وہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی کے درمیان وہاں رہنے والے 2.2 ملین فلسطینیوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسرائیل نے سرحد پر جو ہے وہ فوجی پیش قدمی کرتے ہوئے ٹینک تعینات کر دی ہیں اور پورے علاقے کا محاصرہ بھی کر لیا ہے، جس سے بڑی خون ریزی کا خدشہ بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے کئی سڑکیں اور گھر تباہ ہوئے ہیں، 7 مساجد اور 72 رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ 5000 سے زائد رہائشی عمارتوں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں افراد کے دبے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد جو ہے وہ اب تک بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس بھی جیب خبریں بھی آ رہی ہے کہ اب جو ہے لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف حملے جو ہے وہ شروع کر دیے، لیکن حملے میں کیا جانی مالی نقصان ہوا ہے اس کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وہ اسی درمیان جو ہے غزہ کی مصر کے ساتھ واحد سرحدی گزرگاہ جو کہ وہاں کا واحد داخلی مقام ہے، جو اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایک بار پھر جو ہے اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بنا ہے۔ وہی مقامی مصری گروپ سینائی برائے انسانی حقوق کا کہنا تھا کہ منگل کو جو ہے 24 گھنٹوں میں رفح کراسنگ پر تیسرا حملہ کیا گیا ہے، جو کہ 4 میزائلوں پر مشتمل تھا، جس نے جو ہے کراسنگ کے فلسطینی حصے کو نشانہ بنایا ہے۔ وہیں منگل کے حملوں نے کراسنگ کو بند کرنے کا بھی اشارہ کیا ہے، لیکن دونوں طرف سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل وزیر اعظم نے غزہ کے لوگوں کو علاقہ خالی کر مصر جانے کو کہا تھا، لیکن اب ان کی سنک دیکھیے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو رفح بارڈر سے مصر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہیں مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے منگل کے روز کہا کہ غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی انتہائی خطرناک ہے اور مصر علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تشدد کے مذاکراتی حل کے لیے زور دے رہا ہے۔ وہیں مصر کی جانب سے جو ہے غزہ والوں کے لیے امداد بھی جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا نے الجزیرہ کو بتایا کہ مجھے جو کچھ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ رفح کراسنگ پر بمباری سمیت اٹھائے گئے اقدامات غزہ کی پٹی کے اندر بے گناہ لوگوں کو بھوک سے مرنے اور مارنے کے ارادے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غزہ کے محاصرے نے یہ خدشہ بھی بڑھا دیا ہے کہ فلسطینی شہری اپنے آپ کو ایک زبردست حملے یا یہاں تک کہ اسرائیل کے زمینی حملے کا انہیں اب سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں سے ان کے لیے راہ فرار کی کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ وہی ریمل محلہ جو کبھی غزہ کی پٹی کا دھڑکتا دل بتایا جا رہا تھا، 4 دنوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تقریباً اس کا صفایا ہو چکا ہے۔ اسرائیلی بموں نے اپارٹمنٹ ٹاورز کی دیواریں گرا دی ہیں، فٹ پاتھوں پر لگے درخت اکھاڑ دیے ہیں، تاجروں اور خوراک فروشوں سے بھری سڑکیں جو ہے وہ اکھاڑ دی ہیں اور یونیورسٹی کی عمارتوں، مساجد اور غزہ کی اہم ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے لے کر بین الاقوامی میڈیا تک ہر چیز کے دفاتر کو زمین بوس کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے OIC ورکنگ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ روز ایران نے بھی OIC کا ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ معصوم شہری اور بچے بن رہے ہیں، جس پر عالمی قوتوں کی خاموشی وہ بے حسی کی علامت ہے۔ قبل ازیں OIC نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ختم کرائے اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا
ادا کرے، اس طرح کا ان کی طرف سے بیان سامنے آیا تھا۔ لیکن آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہاں سے کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جاتا ہے، کوئی ٹھوس قدم اسرائیل کے خلاف اٹھایا جاتا ہے، فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کیا کچھ ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ تو کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف حیران کر دینے والے ملٹری آپریشن طوفان الاقصی کو بے مثال کامیابی قرار دیا ہے اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں سے جمعے کے روز یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف یکجہتی کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان نماز جمعہ کے بعد اللہ کے شکر گزار ہوں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کریں تاکہ عالمی دنیا قابض اسرائیلی فوج کے مظالم سے آگاہ ہو جائے۔ پاکستانی کرکٹر محمد رضوان نے گزشتہ روز سری لنکا کے خلاف جیت کے بعد اپنے مین آف دی میچ ایوارڈ کو غزہ کے بھائی بہنوں کے نام کر دیا ہے۔ دراصل گزشتہ روز سری لنکا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کھیلا گیا تھا۔ اس دوران جو ہے پاکستان نے 345 رنوں کا تعاقب کرتے ہوئے شاندار جیت حاصل کر لی تھی، جس میں محمد رضوان مین آف دی میچ رہے، جس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کر لکھا کہ یہ جیت میرے غزہ کے بھائی بہنوں کے لیے ہے، جیت میں تعاون کرنے پر خوشی ہو رہی ہے، پوری ٹیم خاص کر حسن علی اور عبداللہ شفیق کو مبارکباد، حیدرآباد کے عوام کو ان کی مہمان نوازی اور سپورٹ پر شکریہ۔ محمد رضوان کی جانب سے اس ٹویٹ کے بعد لگاتار ان کی سراہنا کی جا رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اب غزہ کے بھائی بہنوں کو انہوں نے یاد کیا، اس کو لے کر جو ہے ان کی کافی سراہنا بھی کی جا رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر راگھو چڈھا نے کہا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں تحقیقاتی ایجنسیاں خاموش ہیں اور جہاں غیر بی جے پی پارٹیوں کی حکومتیں ہیں وہاں وہ جارحانہ رویہ اختیار کر رہی ہیں۔ 2004 سے لے کر 2014 کے بیچ جب یو پی اے کی سرکار تھی، 10 سالوں میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ماتر 112 جگہ ریڈ کری، لیکن 2014 سے لے کر 2023 تک ان 9 سالوں میں اسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 3100 جگہوں پر ریڈ کری۔ اور صرف یہ نہیں، جتنے مقدمے سی بی آئی اور ای ڈی نے پچھلے کچھ سالوں میں نیتاؤں کے خلاف کرے ہیں، اس میں سے 95% کیسز وپکش کے نیتاؤں کے خلاف ہیں۔ 95% of the cases registered by CBI and ED are against politicians of the opposition. یعنی کہ دویش کی بھاونا سے، بدلے لینے کی بھاونا سے کوئی بھی ویکتی بھاجپا کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس کی آواز کچلنے کی بھاونا سے ان ایجنسیوں کو لوگوں پہ چھوڑا جاتا ہے۔ راگھو چڈھا نے پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان پر ای ڈی کے چھاپے پر بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ جن ریاستوں میں بی جے پی حکومتیں ہیں، جانچ ایجنسیاں خاموش ہیں اور جہاں غیر بی جے پی پارٹیوں کی حکومتیں ہیں وہاں ان کا رویہ جارحانہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے قیام کے بعد تفتیشی ایجنسیوں کی کارروائی تیز ہو گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی جو ہے کتنی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ملک کی 5 ریاستوں میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد راہل گاندھی منگل کو مدھیہ پردیش کے شہڈول پہنچے، جو کہ ایک قبائلی اکثریتی ضلع ہے۔ یہاں پر انہیں قبائلی ٹوپی پہنا کر ان کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بی جے پی پر جم کر تنقید کی اور شیوراج حکومت کو ایک بدعنوان سرکار قرار دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اڈوانی جی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی حقیقی تجربہ گاہ گجرات میں نہیں بلکہ مدھیہ پردیش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بات کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اڈوانی جی نے کہا تھا کہ مدھیہ پردیش ان کی لیبارٹری ہے، ان کا کارخانہ ہے، تو چلو دیکھتے ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی کی لیبارٹری میں، کارخانے میں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ لیبارٹری میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے کسی اور پردیش میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج نہیں ہوتا ہے، مدھیہ پردیش میں مرے ہوئے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور پیسہ چوری کیا جاتا ہے۔ بھگوان شیو سے چوری نہیں کی جاتی ہے، مدھیہ پردیش میں مہاکال کوریڈور میں شیو جی سے چوری کی جاتی ہے۔ کیونکہ جو اسکول یونیفارم ہوتی ہے، ان کا مڈ ڈے میل کا بھوجن کا پیسہ ہوتا ہے،
वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। बीजेपी की लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। वो इसराइल और हमास के दरमियान खूनरेज तनाज़ात जारी है, जिस पर दुनिया के ममालिक मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े ममालिक इसराइल की खुलकर मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब रूस जैसे ममालिक फ़लस्तीन के मफादात को पेश नज़र रख कर मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया तशद्दुद से ज़ाहिर होता है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। पुतिन ने कहा कि मेरे ख्याल में बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये मशरिक़ वस्ता में अमरीका की पॉलिसी की नाकामी की एक रोशन मिसाल है। वाशिंगटन ने अमन की कोशिशों पर इजारादारी कायम करने की कोशिश की है और वो अमली समझौता कराने में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के मफादात को नज़रअंदाज किया है। हालांकि उन्होंने मशरिक़ वस्ता में अमन अमल में रूस के अपने किरदार का कोई जिक्र नहीं किया है। बीजेपी ने 23 नवंबर को होने वाले राजस्थान असम्बली इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिससे बीजेपी के धड़ेबंदी उजागर हो गई है। मायूस लीडरान ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया है और कई उम्मीदवारों को ज़ारो क़तार रोते हुए भी देखा गया। शदीद एहतजाज के पेश नज़र पार्टी ने इस मामले पर गौर करने के लिए मरकजी वजीर कैलाश चौधरी की सदारत में एक कमेटी भी तश्कील दी है। वहीं किशनगढ़ से उम्मीदवार न बनाए जाने पर साबिक़ रुकन असम्बली और 2018 के उम्मीदवार डॉक्टर विकास चौधरी अपने हामियों की मौजूदगी में ही रोने लगे। मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया कि आप बताओ ईमानदारी से। साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को एहसास महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बेच के वसुंधरा राज्य हुकूमत में वजीर रह चुके राजपाल सिंह शेखावत को भी मैदान में नहीं उतारा गया है। उससे नाराज होकर उनके हामी पीर की रात वसुंधरा राजे के बंगले पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि शेखावत ने वसुंधरा से भी मुलाकात की है। वहीं कई काउंसलर उनकी हिमायत में इस्तीफा देने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सांचौर के एमपी देवजी पटेल को टिकट दिया है और वहां भी एहतजाज शुरू हो गया है। अमा जहाद मुखालिफत के पेश नज़र बीजेपी ने एक कमेटी तश्कील तो दे दी है, जिसमें कई सीनियर लीडरान शामिल हैं जो कि नाराज लीडरान को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो मना पाएंगे या फिर बीजेपी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये थी खबरें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।